الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا مکین قلوب المؤمنین. تمام حمدہ ثناء تعریفہ اس رب کائنات کے لیے جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے. ان گنت درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النور میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اور اس آیت کے اندر رب العالمین نے خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء یار غار و یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حقہ جو ہے اس
اس کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور آج میں کوشش کروں گا کہ مخالفین کی تفاسیر اور کتابوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں آپ احباب کے سامنے رکھوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور بضرور خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اس کو مضبوط کر دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن سے بدل دے گا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ان مومنین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے شرط یہ لگائی ہے کہ ایمان والے بھی ہوں اور ایمان کے بعد وہ خود نیک کام بھی کرتے ہوں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدے کرنے والا وہ رب ہے کہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رب کائنات جس نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور جس نے فرمایا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس رب نے ان مومنین سے وعدہ فرمایا کہ اگر ایمان لانے کے بعد تم نیک عمل بھی کرتے رہو، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو، تو پھر تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تمہیں ضرور زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، تمہیں زمین پر حکومت عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کے حوالے سے اکثریت جو ہے وہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے، بلکہ امام رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خلافت ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ یہ تین خلفاء کے خلافت کے دور میں اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے دین کو مضبوط کیا، اور جو وعدہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا
وہ وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کی ان خلفائے ثلاثہ کی زندگی میں پورا ہوا کہ ان کو اللہ رب العزت نے زمین پر خلافت عطا فرمائی، اور وہ جو خوف تھا کفار مکہ اور یہود و نصارہ کی طرف سے، اللہ رب العزت نے اس خوف کو امن سے بدل دیا۔ اور وہ خوف کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اکثریت عرب کے قبائل اور وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام جن کے اندر بسا دل میں نہیں اترا تھا، رچا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اسلام کے باقی جو احکام ہیں انہیں ہم مانتے ہیں، وہ ہم کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ تو ایک ٹیکس ہے اور یہ زبردستی ہے، یہ ظلم ہے معاذ اللہ، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں واقعہ ذکر رہا تھا اشارتاً، وہ بات عرض کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ ایک مضمون کا تسلسل رہے۔ اور ادھر وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روانہ کرنا چاہا تو اب صحابہ نے، اکابرین صحابہ نے مخالفت کی، اور ایک خوف پیدا ہوا کہ مدینے کے ارد گرد کے جتنے قبائل ہیں اور عرب کے، وہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے کہ اس کو موقع ملے اور مدینہ پر حملہ کر کے ان مسلمانوں کو کچل دیں اور اسلام کو ختم کر دیں۔ تو صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، عرض کی کہ امیر المومنین آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ نہ کریں، بلکہ مدینے میں بیٹھ کر ہم پہلے مدینے کا دفاع کریں، مسلمانوں سے، یہ جو ہمارے ارد گرد کے قبائل ہیں پہلے ان سے نمٹ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ لشکر بھیجا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لشکر تو ضرور جائے گا جس کو میرے نبی نے روانہ کیا، چاہے مدینے والوں کی بوٹیاں جو ہیں یہ پرندے نوچ لیں اور ان کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لشکر کو روانہ کیا۔ جس طرح کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی دلیل ہے، تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خلیفہ ہوتا کون ہے؟ خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ خلیفہ بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ غلام ہوتا ہے۔ خلیفہ اپنے مالک، اپنے حاکم اور اپنے رب کے احکامات کو مسلمانوں پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور ان پر عمل کرواتا ہے، اور اس کے اندر عمل کروانے میں مزاحمت کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اور خلیفہ اپنی جان اور اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتا،
بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کروانے کے حوالے سے وہ اپنی جان بھی پیش کرتا ہے، اپنا مال بھی پیش کرتا ہے، اور اپنی اولاد بھی صحابہ نے پیش کر کے مثالیں دی ہیں۔ خلیفہ بادشاہ کو نہیں کہتے، بادشاہت اور خلافت میں فرق ہے۔ ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے اور جس دور کو ہم نے دیکھا ہے، یا جن حکومتوں کو ہم جن حکومتوں کے دور سے گزرے ہیں، یہ حکومتیں خلافت نہیں ہیں بلکہ یہ بادشاہت ہے۔ بادشاہت یہ ہوتی ہیں کہ باپ آیا اور باپ گیا تو باپ کے بعد بیٹا آئے گا، بیٹے کے بعد پوتا آئے گا، پوتے کے بعد پڑپوتا آئے گا، اسے بادشاہت کہتے ہیں۔ جبکہ جو خلافت ہوتی ہے وہ نسل در نسل نہیں چلتی۔ خلافت کا تعلق نسل سے نہیں، یہی غلط فہمی عبداللہ بن ابی نے مدینہ والوں کے ذہن میں ڈال دی تھی، اور عبداللہ بن سبا جو ایک بہت بڑا منافق تھا اور مسلمانوں میں گھسا ہوا تھا، مسلمانوں کی جماعت کے اندر، اور اس نے یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ وہ صحابہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور پوری تربیت ابھی تک ان کی نہیں ہو پائی تھی، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اور وہ لوگ کہ یہ طریقہ، یہ واردات اس نے کوفہ میں جو مسلمان بسنے والے تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور یہ ان کے خاندان سے ہیں، نسب کا بھی تعلق ہے، اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، تو خاندان بھی ایک ہے، نسب ایک ہے، تو خلافت کا حق تو علی کا ہے، لہذا حکومت تو حضرت علی کی بنتی ہے۔ یہ مہاجرین باقی نے تو حکومت جو ہے وہ چھینی ہے، اس پر جو ہے وہ جو خاندانی تعصب تھا، آج بھی اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اگر تعصب کی عینک کو اتار کر اس بات پر غور کریں گے تو یہ بات روز روشن کتنا واضح ہو جائے گی آپ پر۔ آج بھی کچھ پیران عظیم عظام اور کچھ سادات وہ جن کے پاس دین کا علم نہیں، یہ وہ تعصب ہے نسبی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے یہ سب کچھ، یہ سب ہمارے گھر کا ہے، ہم بری ہیں، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں۔ قرآن پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اگر تم نے نیک کام کیے، اللہ رسول کی فرما برداری کی، تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، دوسرے لوگوں سے اجر ڈبل ملے گا، اور اگر تم نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تو تمہیں سزا بھی ڈبل ہوگی، تمہیں سزا بھی ڈبل ہوگی۔ اسلام کے اندر خاندان
اور رشتہ داری کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، یعنی ایک ماں باپ کی تم اولاد ہو۔ شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر تمہارے قبیلے بنائے گئے، اللہ نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا۔ لتعارفوا، اور قبیلے اس لیے بنائے، قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان کے لیے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا، دین کا جتنا تابع ہوگا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اور آپ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن کر افضل نہیں ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ افضل نہیں ہوئے، بلکہ خلیفہ اس لیے بنائے گئے کہ وہ تمام صحابہ سے افضل تھے، تمام صحابہ سے افضل سے۔ اور مسلم میں یہ اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلم اور کاغذ لاؤ۔ یہ میں ذمہ داری سے حدیث بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ اور یہ مخالفین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے کہو، عبد الرحمن کو کہو کہ وہ کاغذ اور قلم لائیں تاکہ میں لکھ دوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت علیل تھے، بتقاضۂ بشریت، آپ بیماری میں مبتلا تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ پہلے تکلیف میں ہیں، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور مسلمانوں کے سوا، اللہ اور مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے علاوہ سب کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ رسول اور مسلمان سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے سوا باقی سب کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔ اور یہ حدیث کرتاس کا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو مسلمان ہے، جو میرے آقا کا غلام ہے، وہ کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار نہیں کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار وہی کرے گا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہوگا، جو منافق ہوگا۔ اور سب سے پہلے انکار بھی منافقین نے ہی کیا، بلکہ مخالفین کی تفسیر میں یہ شیخ طبرسی ہیں، اور یہ ان کے بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں۔ اس نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَىٰ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ کہتے ہیں کہ اور تم سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں،
وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، اللہ کی راہ میں عزت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اے ایمان والو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور آگے اس آیت کی تفسیر میں شیخ طبرسی لکھتا ہے، یہ شیعہ کا بڑا عالم ہے اور مفسر ہے۔ اپنی تفسیر میں وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت حضرت مصطع بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے شاید پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا حضرت مصطع بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں یہ۔ اور واقعہ یوں ہوا کہ جب منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی اور ان کی باتوں میں حضرت مصطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، پھنس گئے، اور ان کی زبان سے بھی کچھ نازیبا الفاظ نکلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ اور یہ مصطع غریب تھے اور ان کا تمام خرچ اور ان کے گھر کی تمام کفالت جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کے ذمہ تھی، انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ تمام خرچ کرتے تھے۔ جب ان کی زبان سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبا الفاظ نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، بتقاضۂ بشریت آپ کو غصہ آیا اور آپ نے خرچ بند کر دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے خرچ بند کیا اس بنا پر کہ میں اس کے گھر کا بوجھ اٹھاتا ہوں، میں اس کو ماہانہ یا ہفتہ وار وظیفہ بھی دیتا ہوں اور تمام اخراجات بھی اٹھاؤں، اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگا دے، تو بتقاضۂ بشریت جب آپ کو طبی طور پر غصہ آیا تو آپ نے وہ خرچ بند کر دیا۔ اور جب خرچ بند کر دیا تو پھر غور کریں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پر ہی ان کو ڈانٹتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فرمایا اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، صاحب فضل ہیں اور صاحب وسعت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور عزت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیونکہ قسم اٹھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں اس کے بعد اس کو کچھ نہیں دوں گا، تو رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جو ہی سیدنا صدیق اکبر نے یہ آیت سنی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کی، مولا میں پسند کرتا ہوں، مجھے تو معاف کر دے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو شیخ طبرسی لکھتا ہے اپنی تفسیر میں کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جب تمہارا عالم لکھ رہا ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، تو تمہارا عالم، تمہارا میں کہتا ہوں باپ، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ صدیق وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور صدیق وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور صدیق کی صداقت، صدیق کی سخاوت اور صدیق کا صاحب فضل ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جو خلیفہ بننے کے بعد افضل نہیں، صدیق وہ ہے کہ جو افضل ہونے کے بعد خلیفہ بنے ہیں۔
جنتی جنتی جنتی۔ اور یہاں ہی نہیں، ایک دوسرے مقام پر شیخ طبرسی لکھتا ہے سورہ مریم کی آیت کے حوالے سے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم وذالک جزاء المحسنین۔ یہ شیخ طبرسی لکھ رہا ہے، کہتا ہے جو پیغام صدق لے کر آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے، جو پیغام صدق لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ وہی کامل متقی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ پیغام لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ سچ پیغام لے کر آئے اور اس کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے کی، تو لہذا صدیق ہی کائنات میں کامل متقی ہیں۔ یہ شیخ طبرسی لکھ رہا ہے، اور اصول کافی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کائنات میں انبیاء کے بعد تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل کون ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا انبیاء کے بعد کائنات میں افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا جو مجھ کو سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت دے گا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اور سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو باقاعدہ ان لوگوں سے مناظرہ کیا جو مولا علی کو سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت دیتے تھے، اور وہ مناظرہ موجود ہے اور مخالفین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ امام جعفر صادق نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا اور مناظرہ کر کے ثابت کیا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس لیے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باقر مجلس لکھتا ہے، باقر مجلس نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بکواس کرتے ہوئے مولا علی کو بھی معاف نہیں کیا۔ کہتا ہے کہ مولا علی بطور تقیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تقیہ کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے تو اہل بیت اطہار پر بھی الزام لگا دیا جھوٹ کا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی جھوٹی نمازیں پڑھتے تھے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے ایمان کو چھپانا۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی بزدل تھے؟ اور اگر خلافت مولا علی کی ہوتی، یہ میں باقر مجلسی کی عبارت کا جواب دے رہا ہوں، اگر خلافت مولا علی کی ہوتی تو مولا علی جس طرح امیر معاویہ کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور کئی عرصہ جنگ جاری رہی، کئی دن، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مولا علی کے حامی نہیں تھے؟ کیا ساتھی نہیں تھے؟ کیا قریش والے موجود نہیں تھے؟ کیا مولا علی کا خاندان موجود نہیں تھا؟ اگر مولا علی یہ سمجھتے کہ خلافت میری ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر سے جنگ کرتے اور پھر
باقر مجلسی لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ باتیں توجہ سے سننا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں نہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، باقر مجلسی کی کتاب نہ ہو تب بھی ذمہ دار ہوں۔ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اندر چھپ گئے اور قرآن مجید جمع کر رہے تھے، اور ان کو جب بلایا گیا مسجد نبوی میں تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ قرآن پاک جمع نہ کر لوں۔ اور کچھ دنوں کے بعد مولا علی وہ قرآن سر پر رکھے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور پھر کہا کہ یہ ہے وہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر مولا علی وہ قرآن لے کر اندر چلے گئے اور کہا کہ اب یہ قرآن اس وقت نہیں آئے گا کہ جب تک کہ امام مہدی نہ آ جائیں، اور اس وقت یہ قرآن آئے گا اور وہ یہ قرآن لے کر آئیں گے۔ میں پوچھتا ہوں، تم نے اہل بیت اطہار کو بھی معاف نہیں کیا، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن کی خلافت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن تک، اور 12 امام بھی تمہارے جن کو تم انبیاء کا درجہ دیتے ہو، معاذ اللہ، تمہارے امام بھی آج تک جب قرآن پاک وہ پڑھتے رہے تو پھر کیسے پڑھتے رہے؟ اسی قرآن مجید کو وہ پڑھتے رہے تو پھر وہ کیسے پڑھتے رہے؟ اگر انہوں نے اس قرآن کو حق نہیں مانا، حق جانا نہیں، اور ان کا اس قرآن پر اعتماد نہیں تھا، تو مولا علی کوفہ میں قرآن مجید مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کیسے پڑھتے رہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے رہے؟ یہ گھر وہ ہے جس گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتے، اور مولا علی وہ ہیں جن کو میرے نبی نے شیر خدا کہا، جن کی شجاعت بہادری عرب میں مشہور تھی۔ وہ ایک ٹھوکر لگائیں تو دروازہ اکھاڑ دیں، جو مطلب کہ کئی من وزنی ہو وہ اکھاڑ دیں، تو کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مولا علی بزدل تھے؟ ذرا عقل سے کام تو لو عبادت لکھتے ہوئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، جب دین چلا جائے تو پھر عقل بھی کام نہیں کرتی۔ تمہاری باتوں سے تو توہین اہل بیت ثابت ہو رہی ہے، تم نے اہل بیت اطہار کو بھی معاف نہیں کیا۔ تم کہتے ہو کہ محب اہل بیت ہیں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر آج مولا علی ہوتے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، تمہیں قتل کر دیا جاتا جس قدر تم نے اہل بیت اطہار کی توہین کی ہے، اور خود مولا علی کی توہین کی۔ مولا علی نے تو خود اعلان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں، اور انبیاء کے بعد تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، ان کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز میں لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں میں علی ہوں، دیکھ لو میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں جس کو میرے نبی نے ہمارا امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔